بندیاں دے رنگ اڈے نے تے غصہ چڑھیا ہر بندے تے، او ولایت نو نہیں مندا، او ولایت نو نہیں مندا، او ولایت نو نہیں مندا۔ یہ جڑا اللہ بندیاں نو پہ حکم دیندا ہے کہ امانت اوتھے رکھو جڑا امانت دے اہل ہے، اللہ بھی تو ولایت وہیں رکھتا ہے جو ولایت کے اہل ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے یار، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ امانت کو وہاں رکھو جہاں امانت کے لیے کوئی اہل ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب یہ امانت اہل کو رکھنی ہے، غیر اہل کو امانت نہیں رکھنی۔ پاکستان جڑا اس ویلے ماحول بنے نا جی، اتنے اہل تے نا اہل سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اتنے سارے جہان نو پتہ لگ گیا اہل کنوں آندے نے، بولو یار، نا اہل کنوں آندے نے۔ بڑے 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 بندے نا اہل ہو گئے، نااہل ہو گئے۔ انہیں شرط نہیں رکھی، شرط ایسی رکھ دیتی ہے وہ جی بندے پورا نہیں پاتے تو سارے پریشان نے بیچارے، سارے بندے پریشان، تمام سیاسی پارٹیاں تقریباً پریشان نے۔ انہوں نے آخیا کوئی کام ہولا کرو، بڑا پیڑا کسے کام کیتا، پتہ نہیں پیڑا کہ چنگا کی کیتا، لیکن انہوں نے کہہ یہ دیتا ہے کہ اسلام آباد کی اسمبلی میں بیٹھ وہ سکتا ہے جو صادق بھی ہو اور امین بھی۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ ایک کیڑی اسمبلی جی؟ خیر وہ تھوڑی اسلام آباد کی اسمبلی میں بیٹھ وہ سکتا ہے جو صادق بھی ہو اور امین بھی ہو۔ ایک عرض میں بھی کر لگا، حضرات اگر اسلام آباد کی اسمبلی میں صرف وہ بیٹھ سکتے ہیں جو صادق بھی ہوں تو امین بھی ہوں، آپ کو اسلام آباد کی اسمبلی کی بڑی فکر ہے کہ وہاں سیٹوں پہ صادق اور امین ہونا چاہیے۔ اسلام کی اسمبلی کے متعلق کیا خیال؟ کیا بات ہے، مولا بھائی تھانوں جزائے خیر دے دے۔ جناب علی اسلام دی اسمبلی دے مطابق کی خیال ہے؟ اسلام دی اسمبلی چ وہی پینا چاہیے نا جڑا صادق بھی ہوئے تے امین بھی ہوئے۔ اتنے صداقت دا معیار ہو رہے، اسلام ہی صداقت دا معیار ہو رہے، پاکستان ہی صداقت دا معیار ہو رہے۔ اتنے جڑا سچ بولتا ہوئے اسی سچا سمجھنے ہیں، ہو سکتا وقتی طور پہ بولتا ہوئے، اور 10 منٹ بندہ سچ بھی بول چھڑے تو کی پیا ہوتا، تے بعد چ بندہ آندا اتنے تو بڑا سچا بنیا سی، ہو سکا چھڈ پراں ایویں میں گل دی گل پیا کردا۔ کئی بندے گل دی گل بڑی کرتے ہیں، رات گئی بات گئی۔ زرداری صاحب نو نواز شریف صاحب نے ایک باری عرض کی پہ تساں اتنے معاہدہ کیتا سی مری چ بہ کے ساڈے نال کہ اسی انج کران گے، انہوں آندے سن جمہوریت نال وابستہ سی ہوگا۔ ہاں جی، میثاق جمہوریت، میثاق جو، بہت شکریہ، میثاق جمہوریت تساں کیتا سی۔ میثاق دا مطلب ہوندا ہے عہد و پیمان، تساں ساڈے نال وعدے کیتے سن، یہ کردے کی ہوئے؟ انہاں بڑی کمال گل کی، تانوں پتہ ہوگی حضرت زرداری نے ارشاد فرمایا، وہ فرمان لگے وہ اللہ دے بندیا تو اوتھے ہی کھلوتا ہے جی میثاق جمہوریت، میں کہڑا منہ چوں قرآن حدیث کڈ بیٹھا۔ تو غور فرمایا بھائی جڑی سچی گل ہے منہ نکل گئی۔ انہوں نے آخیا اللہ دیا بندیا میں کوئی منہ چوں قرآن حدیث کڈ بیٹھا تھا؟ اسلام آباد کی اسمبلی چ ایسے لوگ بھی آ جاندے نے جنہیں گلاں کرن تو بعد آندے نے میں کوئی منہ چوں قرآن حدیث کر بیٹھا، کھلے قرآن تے میرا حق تھی۔ اسلام نے جنوں صادق تے امین آکھیا نا، وہ جدوں بولیا یا منہ چوں قرآن نکلیا یا حدیث نکلی۔ صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے۔ میرے پیغمبر نے جدوں زبان ہلائی ہے، شکریہ کرنا، یا منہ چوں قرآن نکلی ہے، بولو یا حدیث نکلی ہے۔ یار حدیث بھی پیغمبر دی، قرآن بھی پیغمبر دے منہ چوں نکلے، بات تیری صداقت تو صدقے، تیری امانت داری تو صدقے۔ عرب دے بندے محمد گھٹ آندے سن تے صادق بہت آندے سن۔ میں انہاں اکھاں نال پڑھیا کہ یہودی عورتاں اندر بہ کے آندیاں سن، نی خوشبو پئی آ رہی ہے گلی چوں، کدھر صادق تے نہیں گزر گیا۔ کمال ہے بھائی، یہودی عورتاں دی میں روایت پڑھی ہے، انہاں کے گلی چوں کتے صادق تے نہیں گزریا، حضور دا نا ہی صادق پہ گیا، حضور دا نا ہی امین پہ گیا، صادق اور امین۔ اور ایک گل طے ہے، تانوں پتہ جڑا بلا مقابلہ ہو جائے وہ بڑی گل ہوندی ہے۔ بولو یار، یار صدر انہاں دا ہو ہی جانا سی پی ٹی آئی دا، آخر انہاں دیاں سیٹاں زیادہ سن، صدر ہو جانا سی، لیکن پیپلز پارٹی نے تے نون لیگ نے انہاں نوں بلا مقابلہ نہیں ہونے دیتا۔ یار اعتزاز احسن صاحب کھلوتے سن کے تے فضل الرحمان صاحب کھلوتے سن کے، انہوں نے پتا سی نا ساڈیاں سیٹاں تھوڑی، جدوں اپوزیشن ونڈ کتی تے پھر تھوڑے تھوڑے ہو گئے نا، کٹھے رہندے تے مقابلہ ہے سی، جدوں ونڈے گئے نے پتا انہوں نے ہے سی ایسا نہیں ہونا،
لیکن جدوں نیڑے ہو کے پوچھا گیا نا کہ کیوں پہ کھلوتے ہو تسا کامیاب نہیں ہونا، انہاں آخیا تہاڈا کی خیال ہے یہ بلا مقابلہ ہو جا؟ یہ مطلب ہے بلا مقابلہ والے سے بڑے نمبر ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سارے اٹھا میرے نام، بلا مقابلے تے نمبر کیوں ہوتے ہیں؟ وہ مقابلے تے کسی کاغذات ہی جمع نہیں کرائے، یہ بہت بڑی بات ہے یار، یہ بڑی گل ہے کہ کوئی بندہ بلا مقابلہ ہو گیا وہ بڑے نمبر ہوں جی، کہ حد پک گئی ہے، مقابلے تے بندہ ہی کوئی نہیں آیا، مقابلے تے بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ بلا مقابلہ کیوں آتے جہاں مدے مقابل کوئی دوسرا کھڑا نہ ہوئے؟ قرآن تے میرے ہاتھ نے زہرا دا بابا صادق بھی بلا مقابلہ ہے۔ صدقے جاواں پرانے سننے والے ہو، میں پیانا حضور سرکار دو عالم دی ذات صادق بھی بلا مقابلہ تے امین بھی جی بلا مقابلہ، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ تے کمال ہے کہ مخالف جدے آپس ہوتے ہیں نا وہ ایک بندے تے کدی بھی کٹھے نہیں ہوتے، ہوئے نے کٹھے علوی صاحب دے یار آلف عربی تے بندے کٹھے ہوئے نہیں ہوئے، پی ٹی آئی والے ہونے جا کے نہیں، وہ بھی آخر نہیں، انہیں آخیا نہیں، جدو پیغمبر میرے نے آخیا نا میں صادق ہاں، کسی ہی نہیں آخیا نہیں۔ ابو جہل نہیں آخیا، ابو لہب نہیں آخیا۔ میں تینوں پیغمبر دی سچائی دی ایکو گل سنانا، انشاءاللہ ٹھنڈ پی جائے گی اندر۔ لجپال تو ہمیشہ شیعہ اہل سنت نو آباد رکھے، اہل حدیث دوست سنتے ہیں، جو بندی دوست سنتے ہیں۔ خدا دی قسم میرے نبی دی صداقت دی حد مک گئی۔ ایک بندہ حضور نو تنگ بڑا کرتا سی، تنگ کرتا سی، انہوں حضور دے کوئی نہیں آکھیا تے اللہ آکھے، جنہوں نبی کوئی نہیں سننا آندے اور جنہوں نبی آپ کوئی نہیں سننا آندے انہوں اللہ آندہ سی۔ ابو لہب نے حضور دیا نقلہ لائیاں، حضور نے انہوں کوئی نہیں آکھیا، اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، جاؤ تیرا ککھ نہ رہتے تیرے ہاتھ ٹوٹیاں۔ یہ دا مطلب جنہوں نبی کچھ نہیں آندا آئے ہائے انہوں اللہ آپ آکھ لیں، کیونکہ حضور خلق عظیم دے مالک نے نا، حضور کہہ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا تسی لحاظ سی رہو، میں جو بے لحاظ موجود ہاں، میں بے لحاظی والی آیت بھی پڑھ سکتا۔ اللہ فرماتا میرا پیغمبر شرماتا ہوا تم سے بات نہیں کرتا، حیا کرتا ہے وہ تم سے باتیں نہیں کرتا، ہاں جس سے وہ نہیں کرے گا میں کروں گا۔ وہ بندہ بڑا تنگ کرتا سی حضور نو، اللہ نے آیت بھیجی، اے سورہ قلم پڑھ کے بیٹھا، وہ لفظ زنیم آیا، اللہ فرمایا چھڈو پران زنیم ہے، چھڈو پڑا انہوں زنیم ہے، جی میں کل ابو العلا میں پھر بعد ہی دسیا نا، پھر بندے کو راضی ہوئے نے۔ اے زنیم دا ترجمہ کرنے آرام آ جائے، زنیم دا ترجمہ سعودی عرب والے کیتا ہے ولد الحرام، دارالقادری صاحب کیتا ہے حرام زادہ۔ جدو حضور نے فرمایا نا تو زنیم ہے، انہوں کیڑی عربی کی طرف پڑھن جانی پڑی سی، وہ تو گئی عربی سی۔ جدو حضور نے آکھیا نا پہ تیرے نسب وچ شک ہے، تیرا میں کدا غصہ کراں، میں حیران ہو گیا تیری صداقت تو۔ اس نبی نو کچھ نہیں آکھیا، اس جا کے اما نو آکھیا میرے نال جھوٹ بولیا سی، تساں غور ہی نہیں فرمایا۔ یار دشمن ہے تے والدہ نو جا کے کہہ رہا میرے نال جھوٹ بولے، جڑا مینوں ابا دسے وہ تو میرا ابا ہی نہیں، تو منی آندی سا وہ میرا ابا، تو آندی سا ہو سکیا وہ ہی، ہو سکیا وہ نہیں، ہو سکیا یا کر وہ نہیں، ہو سکیا اما وہ جا تو نہیں ہے وہ بھی نہیں، او نہیں ہو سکیا ایڈا پکا کیوں ہو گیا، قرآن تے ہاتھ رکھ لیں، ہو سکیا جن مینوں حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ نہیں بول۔ ہائے ہائے مولا بھائی تو بہت نوجوانوں، جنہیں مینوں زنیم آکھیا اس نے زندگی جھوٹ ہی نہیں بولے، اتنے بڑے صادق سن نبی۔ مخالف ایک بندے تے کدی کٹھے نہیں ہوئے، وہ آندا جی وہ ادھر تے میں ادھر، بولو بولو جی اے ادھر تے میں ادھر۔ میرے نبی تیری صداقت تے امانت داری تو صدقے اللہ کو جڑی شاید کوئی امانت سی اس بھی تیرے کو ہی رکھی ہے، تے مشرک کو جڑیاں کوئی ٹوپا سن اس بھی تیرے کو ہی رکھیاں نے۔ اللہ جیسا پاک کوئی نہیں، مشرک جیسا پلید کوئی نہیں۔ اللہ اپنا قرآن امانت رکھے تے نبی کو، اپنا دین امانت رکھے تے نبی کو، اس آئین کو امانت رکھے تے نبی کو۔ تے جے مشرک اپنے پیسے رکھے نے، بولو بولو نبی کو، کافر نے امانت رکھیاں نبی کو۔ بندے ماڑے نو بندہ آکھے نا ایک رات واسطے میرا 5 لاکھ روپیہ گھر رکھ چھڑ، کل میں لے جاؤں گا، وہ آندا میری گل سن لیا جی، یہ میرے لیے کیوں پہ رکھ دیو؟ انہوں آکھو تو ایماندار ہے، وہ آندا جی ایماندار تو میں ہاں پر انہیں جوگا نہیں۔
صدقے جاواں تہاڈے سنن تو صحیح بابا جی بہت شکریہ. وہ آندا جی میں ایماندار ہاں پر اینے پیسے کر رکھا میں اینے جوگا نہیں. اوے اسی تینوں امین سمجھے. ہو سکے چنگا کر دو پر میں اینے جوگا نہیں. اور تو سچا بندہ. ہو سکے جی تہاڈی مہربانی ہے ساڈی تک باہر لکھنڈی ہی کوئی نہیں. اوے اللہ دے بندے اساں تے واش روم دے اندر وٹا رکھیا میں اینے جوگا. مولا بھائی تانوں جزا دین. اج نہ وٹا رکھیا ہوندا نا مہربانی کر کے اج تو بعد کل لا کے تو پاویں رسی پا چھڑو مہربانی کرو. یہ تکیے تے وٹا آگاں ہو جاندا ہے. بندہ آندا مینوں امین منو لیکن میں اینے جوگا صادق آکھو پر میں اینے جوگا نہیں. کیوں ماڑا بندہ کسے دی امانت. اے جنیاں بندیاں میرے نبی نو غریب آکھیا کہ اکو کرتا ہوندا سی تے جُتی گنڈ گنڈ پاندے سن. قرآن سامنے رکھ کے جواب تے دے. اے سارے مکے نے جو امانتاں نبی ال رکھیاں نے نبی کسے نو کدی آکھیا سی میں اینے جوگا نہیں. تہاڈی کیا بات ہے. بہت شکریہ. میرے پیغمبر نے کسے بندے نو آکھیا ہوئے کہ پیسے میرے ال نہ رکھی. بابا جی گل میری امین ہون دی نہیں. شکریہ کیا گل میری صادق ہون دی نہیں. یہ مطلب ہے حضور ڈنڈی پٹی بھی قائم سن بہادر بھی سن. ایتھے ایڈے ایڈے سنگل پے ہوں تو بینک لٹ کرتے ہیں لٹ کرتے ہیں. یہ نبی یار سارے مکے دیا مانتا ہوں پتہ بھی سارے ہے سی. بدماش بھی بڑے بڑے ہوتے پھرتے سن. یہ ڈکیتی کیوں نہیں ہوئی نبی یار. بندے آتے ہیں جناب اس بینک کتنے ڈکیتی ہونی ہے اوتھے گارڈ بڑا مضبوط ہے. مولوی جے تے تینوں پتہ نہ نبی کو امانت ہے سن قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ گارڈ دس جدی وجہ تو ڈکیتی نہیں. صدقے جاواں علی حق علی حق. امانتیں حیدری میں تھوڑے نال تاں رلنا تاکہ باہر لے بھی مار لاں. وہ جڑے باہر بیٹھے نا سارے دوست بڑے مہربان نے جڑے اے سڑک دے اوتے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. وہ کئی باری میں سنیا بھی وہ وکھرے نعرے مار چھڑتے. اسی جتھے مار چھڑنے تو اوتے مار چھڑنے. بھائی ٹھیک ہے جتھے بھی کوئی علی والا ہوئے نعرے تو رہ دے نہ سکتے. چلو چونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے اس واسطے جتھے جتھے نعرہ وجدا ہے اس وجن تو بھی میں بڑا حیران ہوں. لوگ آتے ہیں یہ نعرے مارتے ہیں نعرے مارتے ہیں. اسی بولنے ہیں نعرے. نعرہ تکبیر بولے ہے اللہ اکبر بولے ہے نعرہ رسالت بولے ہے تے نعرہ اگو یا رسول اللہ بولے ہے نعرہ حیدری ایک نے بولیا تے سارے کی بولیا یا علی. یہ جڑے آتے ہیں وجدا ہے آخر وجدا تے کدھر ہے نا. یہ میرا خیال ہے جڑے آندے نے اج نعرے بڑے پہ وجدے ہیں اگر کسی نے کوئی شاید وجدی ہوئے لو جناب لمبی کرنا ہو جائے. سرکار دو عالم کو امانتا بندے رکھتے سن. بولو اللہ کدے کو امانتا رکھی اور یار قرآن نبی دے دل تے ہے تے مشرکہ کدے کو رکھی. اللہ تے مشرک آپس وچ لڑے نے نبی پھر بھی بلا مقابلہ. کس اللہ سنے نے بھائی مشرک نال اللہ دی مخالفت اللہ دی مشرک نال مخالفت لیکن نبی امین بلا مقابلہ. وہ بھی اوتھے ہی رکھدا وہ بھی اوتھے ہی رکھدا. جہے لوگ آتے ہیں نا حضرت علی نے اس واسطے بستر تے لٹایا سی پر میں اتوں ٹر جانا تو بستر تے لیٹ لو تاکہ انہوں کو بھلیکھا لگا رہا بندہ اتنے ہی ہے. اللہ دیا بندے یہو جہ کام بندے عام کرتے ہیں نبی نہیں کرتے. حضرت علی نے اس واسطے لٹایا سی جدو حضور نکلے نے ادو ہی مشرک باہر پھرتے سن قاتل باہر پھرتے سن. پوری دنیا دی اہم تاریخ پڑھ رہا میں جڑی مشترکہ ہوئے میرے سامنے مشترکہ مجمع ہوتا ہے. میں وہ گل کرنا کرن کوئی عالم دین یہ نہ آکھے انہوں پوچھو یہ کتوں پڑھیا سی. حضور باہر نکلے پوری دنیا تھے حضور نے مشت بھر خاک اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی. حضور نے ایک خاک مٹھ پر کے اینج سٹی بچوں ہی گزر گئے نے بچوں گزر گئے نے. یہ تیرا خیال ہے کہ جان ہی بچانی ہوندی تے ایک ہور مشت بھر خاک اٹھاندے تے ادھر سٹ چھڑ دے بندے ہی انے ہو جاندے تے بسترے تے بندہ نام ہی ہوندا تے کی سی.
بہت شکریہ بہت شکریہ. اور یار جڑے نبی بچوں گزر گئے نے تے قاتلاں نوں نظر ہی نہیں آئے تے وہ نبی معجزے نالے نہیں سن کر سکتے. کسی نوں 4 روپے نظر ہی نہ آؤں کر سکتے سن کہ نہیں پہنتے؟ بولو یار کر سکتے سن. پھر ایڈے خطرناک جگہ تے بھرا نوں کیوں لٹائے؟ اوے اللہ دیا بندیا گل جان بچان دی نہیں، امانتیں ان کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل. اوئے ہوئے سر اٹھا میرے نال. میں تینوں دساں علی کنوں آندے ایویں نبی نے ایتھے حیدر نوں نہیں کھلاریا. جو اللہ اور مشرک کی نظر میں امین ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی نظر میں امین ہو اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. میں اتنا جملہ کہنے لگا پہ استاد میں سب کو کر وہ فرماتے سن لوگوں سوچو پیغمبر نے امانتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے علی کو لٹایا. خطرہ تھا لیکن فرمایا لیٹیں. بندے آئیں گے فرمایا لیٹیں. کچھ ہو جائے آپ لیٹیں. اور پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. علی فرماتے نے نبی نکلے تو میں سو گیا اس یقین نال کہ حملہ آور آؤندے تے آؤندے رہن مارتے رہن نیزے آؤندے تے آؤندے رہن. مینوں سچے نے آکھیا پرسوں مدینے آ جا. صدقے جاواں مینوں ایک صادق نے آکھیا کہ توں پرسوں تے سا پرسوں مدینے جانا. اینوں آندے نے اعتبار صداقت. حضرت علی میرے استاد کا جملہ بڑا خوبصورت. وہ فرماتے ہیں لوگوں کبھی سوچو یہ امانتیں تھی مشرکوں کی اور واپسی کے لیے پیغمبر نے علی کو چنا. کنوں چنے؟ علی نو. کدی ریل تے قرآن ویکھے جی؟ ریل نہیں ہے جی اتنے قرآن رکھی دے تے جے میں قرآن تے رکھ کے ریل دے پڑھدا اپنا قرآن بند کر کے لے جاؤں تے مگروں اتنے سیف الملوک رکھنا جی اور ریل تے کی رکھنا جی پھر قرآن. اچھا وہ قرآن اپنا کھپ کے لے جائے پھر کوئی اور کتاب رکھنی نہیں. اور کتاب تو جوڑی چ رکھنی. ریل تے جدوں رکھنا جی میں قرآن دی جگہ تے صرف قرآن آندا نا صادق دی جگہ تے اوڈا ہی صادق آندا. صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ کہنا بہت مہربانی. امین دی جگہ تے اوڈا ہی امین ہونا چاہیے سی نا. بھائی مشرکاں دی امانتاں نے تے بھرا نوں خطرے چ پا کے نبی آکھیا واپس تو کرنی نے. اے ذمہ داری ہے میری. کل امانتاں واپس نہیں ہے میں چول کرنی ہے. امانتاں تو واپس کرنی ہے. جتی چملا میں لبے ہونی استاد دی تھلے. فرماندے سن جو پیغمبر ایک رات کے لیے مشرکوں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا وہ پورا دین علی کے سوا کس کو دے جائے. شکریہ واہ مولا تانوں جزا دے جی. کیا بات ہے بہت شکریہ. مہربانی. تبدیلی کیویں ہونی؟ امانتوں کو اصل کے حوالے کر دو. ہن میں تانوں تاریخ دا ایک باب سنان لگا. شہر کی گنجان آبادی میں بیشتر تجار اور عمراء سکونت پذیر تھے. چلو پنجابی تو بعد اردو این جی ہے جی میں تتی چاہ بندہ منہ چکا. یار اردو خطیب کو تسی بڑا اچھا سنتے ہو میرے سامنے بڑے بڑے کمال دے اردو خطیب. لیکن چلو میرے کو بھی ایک پیرا سن لو. میں ذرا کتاب نال لے کے آئے ہیں تے لکھی بھی جماعت اسلامی دی سراج الحق صاحب کو مل جائے گی. وہ فرماتے ہیں شہر کی گنجان آباد. ایک گل ذہن چ ہے امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے. کیا بات ہے بہت شکریہ. تبدیلی تو پڑھنے لگا. شہر کی گنجان آبادی کے دو ہے کلا کرو مہربانی. گنجان آبادی میں بیشتر تجار اور عمراء. تجار میں تاجر دی جمع تجار, امیر دی جمع عمراء. ٹیچر بیٹھے نے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے. خدا دا واسطہ جے میں بھی ان پڑھ دوں میں ٹیچر رہا جے دھیان نہ سنے. فرماتے ہیں شہر کی گنجان آبادی میں بیشتر تجار اور عمراء سکونت پذیر ہیں. ان کے مکانات ایک دوسروں سے زیادہ عمدہ, کشادہ, سمانے, آسائش و آرائش سے مزین ہیں. ملازم چاہ رہا کیسا ہوگا کہ مختلف مکان ہیں
اور آرائش سجاوٹ سے ایک دوسرے سے زیادہ مزین ہیں، یعنی زینت بخشتے ہیں ایک دوسرے، لیکن ان کے درمیان ایک ایسی بلند و بالا حویلی ہے جو سب سے بڑھ کے جاذب نگاہ، سواد آن لگا، جو سب سے، اجے میں دسنی ہے نا کدی یہ ادو، اجے تو نہیں نا، اجے سنتے جاؤ، درمیان میں ایک حویلی ہے بڑے بڑے مکانوں کے درمیان جو سب سے زیادہ جاذب نگاہ ہے، جس کے ساتھ وسیع چار دیواری ہے، اس کے اندر متعدد استبل اور شترخانے ہیں۔ استبلاں کی ہوندیاں نے بلیاں، اور یار گھوڑے تے شترخانے اج اونٹ شتر، اونٹاں دے بڑے بڑے برآمدے استبل جن میں لا تعداد اونٹ، لا تعداد اونٹ، گدے، گھوڑے موجود ہیں۔ اس چار دیواری کے اندر طرح طرح کے گودام ہیں جو سامان تجارت سے بھرپور ہیں۔ لونڈی غلاموں کے رہنے کے لیے الگ الگ اقامت گاہیں بھی ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کوارٹر دیے گئے ہیں۔ ان سب چیزوں کی بہتات ثابت کرتی ہے کہ حویلی کا مالک کوئی صاحب ثروت ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ حویلی کا مالک کوئی صاحب ثروت ہے۔ اچھا، صاحب ثروت کا معنی کی غریب مسکین تگڑا، یہ مطلب سارے تو تگڑا پھر وہی ہے۔ ہوں تو لطف لینا ہے، وہ سارا کچھ آ گیا ذہن چ، مکان، یہ بڑی حویلی، یہ استبل، شترخانے، ملازمہ دے کوارٹر، کلی حویلی انج دی شان والی فرماندن۔ اور اس حویلی کے اندر سامنے کی چوکی پر مؤدب غلاموں کے سامنے اور کنیزیں باادب کھڑی تھی ان کے سامنے، دلان کی میک چوکی پر ایک معزز خاتون جلوہ افروز ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، اے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور صرف مال کی وجہ سے یہ بڑی نہیں، یہ معزز ہے، معزز ہے، معزز ہر طریقے نالے۔ کئی لوگ مال کی وجہ تو معزز ہوندے نے، مال کول ہے تے معزز نے، تے نیب والے پھڑ لے تے غیر معزز۔ بھئی اللہ دے بندے ہو، میں معزز دساں کنوں آندے نے، تساں حیران ہونا ہے۔ عرب وچ ایک میلہ لگدا سی عکاظ، او دے وچ بندے کھلو کے کسے دیاں بیویاں دے متعلق نظماں پڑھتے سن کہ او دی بیوی انج ٹردی ہے، میں ساری گلاں کر نہیں سکتا، میری تیاں بھੈਣਾں بیٹھیاں نے، بیوی دے کسے دی بیوی دے متعلق بندے نظم پڑھے کھلو کے کہ او دے ہاتھ انج نے، او دے پیر انج نے، ایڈو وڈی بھی کوئی بے غیرتی ہو سکتی کسے دی بیوی دے متعلق؟ تے اگوں بے غیرت او ویکھو جی دی بیوی ہے، وہ اگے کھلو کے پہ آندا آہا، وہ جڑا یار کسی دی بیوی دی کوئی بندہ تعریف کرن لگے بندے نوں غصہ نہیں ہونا، اور بندے نوں غصہ ہوندا تو وہ کی لگتا، ایک تعریف پہ کرتا کہ اس بندے دی بیوی ہے پر کمال اللہ معافی، تے جی دی بیوی ہو کی پہ آندا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ یہ مطلب ہے کیا بات ہے تیری، سبحان اللہ۔ جڑا نظم لکھ کے لے آیا وہ بھی بے غیرت، تے جڑا کو داد پہ دیندا ہے، جیڑی ایہو جیاں بے غیرتاں وچ طاہرہ کھوائے گا انہوں خدیجہ الکبریٰ۔ سب کے جانا مولا تو جب کیا بات ہے، شکریہ جناب خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ۔ حیدری مہربانی، یہ معزز خاتون بیٹھی ہے جن نے ایک دفعہ اعلان کیتا میں سرا، یہ بی بی دا خاص غلام ہے، ادب نال کھڑا ہو گیا، جی بی بی، فرمایا شام وال قافلہ تیار ہے؟ کہنے لگے جی تیار ہے۔ اس سال کیڑے امین نو کھڑنا ہی؟ ایس سال میرے مال نال کون جا رہے ہیں؟ ہو سکے بی بی اجے طے نہیں کیتا، تسی فرماؤ۔
کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ اس مرتبہ میرے قافلے کو لے کے کوئی صادق جائے، نہ نہیں لیا، کوئی صادق جائے اور کوئی امین جائے تاکہ مال میں گڑبڑ نہ ہو۔ اینو آندنی سیرت میسرہ دی آوازی بی بی آپ کی مراد ابو طالب کا بیٹا ہے نا؟ آپ کی مراد ابو طالب کا پالا ہوا بیٹا ہے نا، ابو طالب کا بھتیجا ہے نا۔ ساری کائنات میں تعارف ہے محمد کی وجہ سے، محمد کا تعارف ہے ابو طالب کی وجہ سے۔ آپ کی مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا؟ فرمایا تو نے کیسے جان لیا؟ کہنے لگا اس سے بڑا صادق بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا امین بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگی بلا کے لے آؤ۔ حضرت میسر نے پیغام دیتا رسالت امام نے کہ ساڈی مالکن تو انہوں بلاندے نے، زہرا دی ماں دی شان میں تو اگے کی پڑھا، میں تے سمجھ نہیں آؤندی۔ اے وہ شخصیت ہے جدے دروازے تے بندے حاضری دیندے نے، جدے دروازے تے ساری کائنات حاضری دیندی ہے، انہوں بی بی نے پیغام بھیجا بھی آؤ میری گل سن لو۔ دنیا وہ تے حاضری دیندی ہے دروازے تے، زہرا دی ماں بھی آندی آکھو آ کے میری گل سن جان۔ اس اللہ دی پوری کائنات نبی پاک نو سد کے گل یا اللہ معراج تے کیتی ہے یا خدیجہ حویلی چ کیتی؟ میں کیڑی شان بیان کراں؟ رسول خدا تشریف لے آئے، سامنی چوکی تے بیٹھے نے جناب خدیجہ الکبریٰ، غلام اوتھے با ادب دوں قطاراں چ کھڑے، کنیزاں بی بی دے چار چفیرے کھڑیاں، نقشہ جماعت اینج کنیزاں کھڑیاں، اوتھے دوں قطاراں نوکر کھڑے، پیغام دیتا سرکار نے، سرکار تشریف لے آئے، او جتھے آخری بندے کھڑے، بہت بڑی حویلی سے، اوتھے سرکار آ کے رکے، سرکار آ کے رکے نے، میسرہ نال سی، میسرہ کہنے گا آؤ آؤ انتظار چنے، آؤ آؤ انتظار چنے۔ تبدیلی عرب میں تبدیلی لانے والے نے یہ ابھی عجیب بات کہی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پیغمبر کھڑے رہے، فرماتے نے میسرہ مجھے بلایا گیا ہے، کس نے؟ مالکن نے۔ مالکن کہاں ہے؟ سامنے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں اب جاؤ، چلتے چلتے مالکن کے پاس جاؤ اور اسے کہو محمد کہہ رہے ہیں مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ جاؤں دیا تبدیلی یار، جاہل دور چ کیڑا بندہ اجازت لیندا سی؟ ہوں آکھاں نتیجہ دیاں، نتیجہ دیاں دین لگا، تہاڈا کی خیال ہے؟ ایویں کھلوتا نتیجہ دین لگا؟ اے جڑے سدے کھلو کے بلائے گئے، دعوت دے کے بلایا گیا ہوئے تے جڑا پھر بھی بوے تے کھلو کے اجازت منگے نا، تبدیلی ایہو جہا لے آوندے نے، تے جڑے کندھ ٹپ کے معافی منگن نا، تہاڈی کیا بات ہے؟ کوئی گل نہ میں آپریشن تے گل کدی کیتا ہی نہیں، وہ کدی بھی تبدیلی نہیں لے سکتے۔ جدو پیغام دیتا نا آ کے میسرہ نے، محمد باہر کھڑے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں، حضرت جناب خدیجہ نے حیران ہو کے کیا جب بلایا ہی میں نے ہے تو اجازت کیسی؟ میسرہ کہنے لگا وہ جب کوئی کام کرتے ہیں قانون مرتب ہو جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے تسا غور ہی نہیں فرمایا میرے جملے پہ، وہ جب کوئی عمل کرتے ہیں تو قانون بن جاتا ہے۔ کہنے لگے آنکھوں آ جاؤ، سرکار آئے، جملہ چھوٹا ہے، مجمع بہت زیادہ ہے، ایڈی چھتی ایڈے بڑے مجمع تک میں اللہ ہی ہے جے پہنچا لوں، کیونکہ تسی مینوں ویندے ہو پے، کچھ بہت دور نے، کچھ دور سکرینہ تو باہر بندے بیٹھے نے، کدی دھیان نال کدی ویکھ لو نا سکرین وچوں یا مینوں تے لفظ میرے کول نے جڑے میں اس کتاب چ پڑھنا، اینے باریک لفظ نے، پتہ نہیں دے وچ کی ہے۔ فرماتے ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں نوکروں میں بیٹھی تھی، جو کبھی کسی کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑی تھی، پہلی مرتبہ دیکھا گیا وہ کی میرے لوگ پہ۔ فرماتے ہیں جب
مصطفیٰ بالکل بی بی کے سامنے آ گئے. پہلے تو بی بی سمٹ کے بیٹھ گئے. نہیں لفظ تو میں سنانا. فرماندن کہ بی بی جب سامنے رسول پہنچے تو لفظ آ جاتا. میں دوبارہ تم کے پڑھ دینا کی لفظ نہ لکھے. وہ مطلب یہ سی کہ بی بی ذرا سمٹ گئی جی بندہ سوارا ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کسی معزز کے سامنے. فرماندن دیکھتے ہی دیکھتے محمد کا آنا تھا. خدیجہ اٹھ کے کھڑی. یہ بی بی نے محسوس عبادت کیتا ہے کیونکہ پہلی بار انج ہویا سی نا. پہلی بار انج ہویا سی نا کیونکہ معزز خاتون سی نا. معزز اٹھتا ہی کسی معزز دے سامنے. بی بی کھڑی ہوگی تو پھر بیٹھی. دو گلاں ہوئیں. چوکی دیتی گئی حضور بیٹھ گئے. بی بی نے فرمایا ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کے نام صادق اور امین آپ مشہور ہیں. یہ میرا مال لے کے آپ شام جائیں گے؟ فرمایا جاؤں گا. کدوں جا رہا ہے؟ کل صبح سر کی ویلے. فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا سر کی ویلے. بس اینی گل ہوئی ہے. بی بی کی آخیا صاحب ٹھیک رکھا جی دھیان نال ویچیا جی دھیان نال خریدیا جی دھیان نال. خبردار صادقہ نال بحث نہیں کری تھی. صدیقہ نو متا نہیں دے دی. مولا گھٹ اٹھ گئے. سویرے قافلہ تیار سی. بی بی نے ویکھیا سرگی ویلے قافلہ نکلنا سی. اتلی منزل تے بی بی بیٹھی ہے بالکونی ہے. بالکونی چ دوسری منزل تے کرسی رکھ کے بیٹھ گئی. یہ جڑی نفیسہ سی نا یہ حضرت خدیجہ دی بے تکلف سہیلی سی. خدیجہ دی منن والی ہو سہیلی جدوں بنانا کوئی نفیسہ بنانا. مہربانی یار نفیسہ نو سمجھ دیو نہ ہی نفیسہ سی. جڑی طاہرہ دی سہیلی ہوئے انہوں نفیسہ ہی ہونا چاہیے نا. وہ جدو نبی چلے گیا نا تو نفیسہ دی بڑی بے تکلف. کہنے لگی ساریاں چڑیاں جو نوکرانیاں سب چڑیاں گیا. غلام بھی چلے گئے. پہلا سوال انہوں نے کیتا ہے کہ محسوس کرنا ہے. حضرت نفیسہ نے فرمایا خدیجہ ایک بات پوچھو. ہاں ہاں پوچھو. نفیسہ کہنے لگی یہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ جو تو اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ بتا. جناب خدیجہ فرمایا نفیسہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب اٹھ کے کھڑی. ہائے ہائے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. فرمایا اس کا آنا ہی ایسا تھا اس کے چہرے کا نور ہی ایسا تھا کہ میں بے ساختہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اور میں نے غلط نہیں کیا کھڑا ہونا چاہیے تھا. ہو سکا ٹھیک ہو گیا. سویرے آئے وہ سویرے آ گئی. سر کی جڑے قافلہ پہ نکلتا سی کنٹیاں بچ گئیاں. میسرا قافلہ لے کے نکلیا. 3 مہینے دا سفر سی یہ سارا. 1 مہینہ شام جانتے 1 مہینہ شام آن تو واپس 1 مہینہ اتنے تجارت دا. 3 مہینے بعد کنفرم واپس قافلہ آنا سی. فون شون کوئی نہیں سن جی کوئی رابطہ نہیں سی جی کوئی کال بندہ لائیو نہیں سی کر سکتا. بس انہیں جانا سی. یہ پہلا موقع آیا جی جناب بی بی دی پوری زندگی وچ کہ بی بی سرگی ویلے دوسری منزل تے بہ کے بالکونی ہے نفیسہ نو نال لے کے قافلے نو وداع کر رہے سن کہ ٹھیک ہے جاؤ. جناب نفیسہ نے پوچھا خدیجہ یہ بڑے بڑے قافلے گئے نے ایسے گھروں ہی گئے نے جدوں ایڈے ایماندار بندے نہیں سن ہوندے. دھیان نہ سننا جدو ایڈے ایماندار بندے نہیں سن ہوندے ادو تانوں قافلے دی اینی فکر نہیں سی. ہن ادوں وڈا امین بھی کوئی نہیں. کیا بات ہے تہاڈی. ادوں وڈا امین بھی کوئی نہیں تے ادوں وڈا صادق بھی کوئی نہیں تے تسی بڑی فکر نال قافلے نوں وداع پہ کر دیو. گل کی ہے؟ بی بی پاک فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے مال کی فکر نہ کروں. کیا میں صدقے جاواں میں اپنے مال کی فکر نہ کروں. نفیسہ مسکرا کے آخیا اس پورے قافلے میں تو مال کسے سمجھتی ہے. صدقے جاواں تھوڑے سنن دی کیا بات ہے. بی بی آپ پورے قافلے بڑا لطف آ رہے پورے قافلے میں مال کسے سمجھتی ہیں. بی بی مسکرا کے فرمایا خاموش زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں. 3 مہینے بی بی ہر روز انتظار کرتی سی اور 3 مہینے بعد قافلہ ہونا سی. بی بی روز چڑھ کے بیٹھتی سی شام المو کر کے. حضرت نفیسہ نے فرمایا خدیجہ ایک بات تو بتا آئے گا تو 3 مہینے بعد قافلہ
کس کے انتظار میں لطف ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا میرا مال گیا ہوا ہے اسی کا انتظار ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کیا 3 مہینے بعد قافلہ آیا. سب تو اگے اگے جڑا بندہ نسدا ہوندا سی او دا نام میسر ہے. قافلہ اجے پیچھے سی میسرا دوڑے ہے. میرے کو ہوئے وقت اتنا ہو گیا کہ میں ہن تحریر کی پڑھنی ہے. مزہ بڑا سی جب تحریر پڑھتا 2-4 لفظ پڑھ دیا. نہیں دھیان نہ سنو تو پڑھنا ورنہ پنجابی 2 لفظ مکا دینا. سب سے آگے آگے سب سے پہلے میسرا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. سا چڑھے ہے کہ نیڑے آگے کہنے لگا بی بی جی. فرمایا اٹھ کے کی گل ہوئی ہے میسرا کو پریشانی تو نہیں؟ اور سکا میرا منہ ویکھو گلاب دی طرح کھلے ہے پریشانی کوئی نہیں. عید کا دن عید کا ہاتھ مک گئی ہے. نفیسہ کیا کدوں کو دی اور 3 مہینے ہو گئے ہوں میں واپس پہ آنا اوتھے تے ہاتھ مک گئی ہے. نفیسہ کیا ایتھے ادھر دی ہوئی مک گئی. صدقے جاواں تواڈے سنن تو صدقے ہو سکیا میسرا صدقے جاواں میسرا گل تے سنا. ہو سکیا بی بی میرے بال سفید ہو گئے ہیں یہ قافلے لے جاتے ہوئے اور لے آتے ہوئے. مجھے قسم ہے رب کائنات کی میں نے اس قافلے میں جو محسوس کیا میں بتاتا ہوں. کیا کہنے لگا یہ جو محمد ہے یہ جو سواد مینوں تا ہونا جو تو ہم میرے نال لڑنا ہے کہ جدوں اس آخیا نا یہ جو محمد ہے یہ میسرا تھلے منہ کر کے گل کرتا سی مالکا نو ویکھ کے نہیں کرتا. یہ منہ تھلے سی. بی بی پاک اس ضعیف نو پہ وہندے سن. بڑیڑا بندہ سی انہوں وہندے سن پہ بی بی ادھروں پہ وہندے سن تے نفیسہ بی بی خدیجہ تے چہرے لو پہ وہندے. ہن سننا کی ہوئے صدقے جاواں ہن سننا جی. وہ شروع ہو گیا سا چڑھیا سی. اللہ کرے میں 1 منٹ چ ساری تحریر پڑھ لوں. وہ کہنے لگا بی بی سننا جی یہ ترجمہ نہ کرایا جی سارے اردو سمجھا جی مہربانی. کہنے لگا بی بی یہ جو محمد ہے نا جی پورے راستے میں میں نے ستاروں کو اس کی دید کا مشتاق پایا. کوئی جاگے گا تو میں پڑھا. ہائے ہائے میں ترجمہ نہیں یہ کروں میں جن لطف آ رہا ٹھیک ہے بچے نو آپ سمجھا دو. میں نے ستاروں کو اس کی دید کا مشتاق پایا. چاند کو اس کے لیے بے قرار دیکھا. وہ دن کی روشنی میں حسین ہوتا ہے اور رات کو حسین تر ہوتا ہے. اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں. ہوائیں ان کے قریب سے گزرتی ہیں تو معطر ہو جاتی ہیں. بی بی آپ حیران ہوں گی جوں جوں سے پسینہ آتا ہے خوشبو پھیلتی جاتی ہے. ہائے ہائے پسینے میں خوشبو ہے. اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو رفتار بڑھ جاتی ہے. سودا طے کرتے ہیں تو کوئی انکار نہیں کرتا. کیا بتاؤں اٹھنے میں بیٹھنے میں جاگنے میں سونے میں چلنے میں پھرنے میں کلیوں کی مہک ہے سبزے کی لہک ہے. آئے ہائے پڑھے لکھے سواد لو. فرماندن اس کی تدبیر میں پہاڑوں کی رفعت ہے. سوچ میں صحرا کی وسعت ہے. کردار میں گلے تر کی نفاست ہے. ماحول کو ان سے تازگی ملتی ہے. بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں کیا اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے. آ گیا قافلہ آ گیا. دوسرے نوکر ہے ہو سکے بی بی محمد کہہ رہے ہیں حساب لے لو. جڑا ساری کائنات کو حساب لوے انہوں محمد آندے نے. ہائے ہائے فرماندے نے بی بی حساب لے لو. جناب خدیجہ نے فرمایا مصطفیٰ کو اتا کے پذیرائی میں بٹھایا جائے. اتا کے پذیرائی ڈرائنگ روم نو آندے جنہوں پر بیٹھک آندے سے اتا کے پذیرائی میں بٹھایا جائے اور شربت پلایا جائے اور انہیں کہو کہ وہ گھر جا کے آرام کریں گے حساب ہوتا رہے. وہ گھر جا کے آرام کریں حساب ہوتا رہے گا. حضور واپس آ گئے اگلے دن حساب ہونے لگا. جی یہ ٹر گیا تو نفیسہ پھر بہ گیا. نفیسہ کیا خدیجہ میں تیری بے تکلف سہی ہوں زندگی چ کدی گل یہ نہیں کی اج کروں لگا. حضرت خدیجہ نے فرمایا گل کر تو میری بے تکلف سہی نہیں ہے. وہ سکیا شادی کر لو شادی کر لو ایک دم ہو سکے شادی کر لو.
حضرت خدیجہ فرماتے بڑے بڑے رشتے آ چکے سن تو بی بی ٹھکرا چکے سن نا یار، بی بی ٹھکرا چکے سن رشتے. نفیسہ نے کہا بی بی شادی کر لو. بی بی فرماتی کس سے؟ فرمایا اسی سے. جناب خدیجہ نے میں پوچھ رہی ہوں کس سے؟ ہو سکے اسی سے. جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ مجھے تنگ نہ کر. منہ سے نکال کس سے؟ ہو سکے اسی سے. کس سے؟ جس جیسا ہی کوئی نہیں. صدقے جاواں صدقے جاواں، جس جیسا کوئی نہیں. کہنے لگی تو میسرہ والی بات کر رہی ہے؟ ہائے ہائے نفیسہ تیرے تو صدقے، تیری جتی لبے میں تھی دے سر پہ بننا. کہنے لگی میں میسرہ والی بات نہیں کر رہی، تیرے دل والی بات کر رہی. وہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن رشتے اگے آدھے سن بی بی واسطے، جہے کرتے سن رشتہ اپنے بچے واسطے، میرے سامنے قرآن ہے. قبلہ بہ کے اندر سن خدیجہ کی طرف شادی کا پیغام بھیجو. کہ اگلا بندہ کیا اندر سی کیا وہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ کیا وہ ہمارے بیٹے کو سارے بولو قبول کر لے گی؟ جدو نفیسہ آخر نا محمد نے شادی کر لے، جناب خدیجہ فرمائے کیا محمد مجھے قبول کر؟ صدقے جاواں تہاڈی عقیدت تو صدقے. کہنے لگی دیکھو تو صحیح. فرمایا میری رضا ہے، جا کے محمد سے پوچھ. سواد لانا نبی پاک پہ آؤندے سن، رستے سے نفیسہ کھلو گئی. نبی اتھے رک کے کہنے اے مستور گل کر. میں نفیسہ جی. فرمایا میں پہچان گا، میں پہچان گا تو خدیجہ دی سہیلی گل کر. اس کیا محمد بے آبو گیا جنگل چ خشک جھاڑیاں وچ ایک پودا ہوئے سر سبز. اچھا نفیسہ سی بڑی نفاست. جنگل چ ایک سب سبز پودا ہوئے، خطرہ نہیں کہ پیڈاں بکریاں انہوں کھا جان. آئے ہائے کیا بات ہے، تھوڑے سمجھ دی کیا بات ہے. حد ہو گئی ہے مجمع دی، حد ہو گئی ہے قبلہ معرفت دی. کہنے لگی ایک پودا ہوئے سبز، باقی سارا ہوئے کانٹا جھاڑدار خاردار جھاڑیاں. وہ ایک پودے کا خطرہ نہیں، تو پیڑ بکری منہ نہ مار دے. حضور میرا خطرہ پہ ہے، وہ دے واسطے کی کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں، چار دیواری بنا دیو، وہ دے دوارے چار دیواری بنا دیو نا، وہ پودا محفوظ ہو جائے گا. اس کیسے بڑے جہالت کے جنگل خدیجہ طہارت کا پودا ہے، چار دیواری بن سکتے ہو؟ آخری بندے تک شکریہ ادا کر رہے ہیں، شیعہ اور اہل سنت دوستوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ادھر دوارے چار دیواری بن سکتے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں کھل کے گل. کہنے لگی میں خدیجہ کی طرف شادی کا پیغام لے کے آئے. آپ خدیجہ سے نکاح کر لیں گے؟ اگلے جملے تے کیڑا قرار پائے گا؟ پوری دنیا جدے وجود دے صدقے چ بنی ہے نا، اس آخیا نفیسہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. میری جاگ دے نال گل ہے، میری انہاں نال گل ہے جنوں پتہ لگ گیا نبی کدے کولوں پوچھنا ہے. ہوں اگے لطف آئے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جس بزرگ سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. تو گل نہیں کافی ہے حضرات، میرے سامنے قرآن ہے، میں نے اسی طرح پڑھا ہے. حضور اس سے کہہ کے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، سیدھے ابو طالب کے پاس آئے اور آگے کی فرماتے ہیں چچا خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے. ہن قرآن پڑھا. اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ان پہ میں راضی ہو جاؤں، اور میں کوشش میں ہوں کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. نماز نبی کھلوتے اللہ فرماتا قد نرا تقلبک
کا وجہ کا فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں تیرے منہ کا پھرنا بھیجا آسمان کے، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہوگی، جدھر تیری رضا ہوگی۔ ساری کائنات اللہ نو پوچھ دیے دس کیویں کراں، اللہ نو بندے پوچھتے نے کیویں کریے، جویں تیری مرضی۔ پتر تے چھری رکھ دے، فرمایا جویں تیری مرضی۔ کو دور تے آ جا، فرمایا جویں تیری مرضی۔ امت کو پتھر کھا، نون، فرمایا تیری مرضی۔ ہر نبی تے ہر ولی تے بندہ اللہ نو آندا ہے جویں تیری مرضی۔ نبی نماز قبلے دا ارادہ کیتا، اللہ فرمایا پھر جا جویں تیری مرضی۔ کائنات اللہ نو پوچھ دیے جویں تیری مرضی۔ اللہ مصطفیٰ نو پوچھدا ہے کیویں کراں، دس جویں تیری مرضی۔ حضرت رسول خدا فرمایا خدیجہ آندی ہے نکاح کر لے، فرمایا بیٹا تو کی سوچیا ہے، فرمایا چاچا جویں تیری مرضی۔ جنہوں رسول پوچھے نا تیری کیویں مرضی، وہ دیاں پوتریاں دیاں نہیں سجاد ہن کیڑی گڑی سے جانا ہے۔ مرضیاں دے مالک لوکاں دیاں مرضیاں نال ٹردے رہے، لوکاں دی مرضی نہیں سی، اللہ دی رضا سی۔ میں 3 محرم نو ایک خط پڑھنا ہوں، میری تقریر لمبی ہو گئی، میرے کو 5 منٹ باقی نہیں، جلدی جلدی روایت سنو، تانوں یاد آ گیا ہونا میں خط پڑھنا۔ فوجاں دے بدل چڑھ گئے، یکم محرم نو ہور بندے آ گئے۔ جدوں آندی سی نا فوج جی نویں یزید دی، ادوں باجا بجاندے سن، تبل بجاندے سن۔ وہ تبل بجدے سن تے بھੈਣਾਂ پوچھدیاں سن باہر کاہدا شور ہے؟ بڑی وڈی حوصلے والی وہ بھੈਣ ہے جنوں بھرا آندا سی میرے قاتل پے آوندے، میرے اکبر دے قاتل پے آوندے۔ تو کدی کسے گام وچ ہائے نہ کرو، بھੈਣਾں بھراواں دا جوڑ ہی وکھرا ہوندا ہے۔ خدا دی قسم بھੈਣ نے آکھیا میرے خیمے ذرا آؤ، حضرت امام حسین خیمے چ آ کے بیٹھے، آؤ محمد نو باہر کٹ کے کلے بھرا نو سامنے بٹھا کے بی بی فرمائی اس بھری دنیا ہی تیرا سجن کوئی نہیں؟ امام حسین فرماندے نے اما دی جائی جویں تے میرے نے نا ایویں دے کسے دے ہو ہی نہیں سکدے، اونج میں چاہنا میرے وس دے رہن، میں ایتھے اجڑے تھاں تے اپنے نو نہ سداں۔ لیکن آزادی صاحب فرماتے نے بھੈਣ دا دل رکھن واسطے شبیر نے آکھا چلو میں اما دی جائی تم پریشان نہ ہو، میں خط لکھنا اپنے ایک دوست نو، تساں دن کب کرنا ہے، قلم دوات لے کے لکھ دینے یا اخی حبیب۔ چیتا نہیں آیا کس نے؟ کنوں خط لکھیا نے؟ حبیب ابن مظاہر نے خط لکھیا نے۔ خط ملیا بازار کول سن مسلم بن اوس جا، مہندی پہ خریدتے سن دکان تو۔ حضرت حبیب بھی خریدنی سی، اجے تھلے کھلوتے سن، تھڑے دے اوتے کھلوتے سن حضرت مسلم بن اوس دا شہید کربلا۔ وہ خط کسے قاصدن لب دیا آکھا اے حبیب، اس حبیب نے خط دیتا۔ جویں حضور نے خط دا ایڈریس پڑھیا نا باہر رنگ زرد ہو گئی۔ حضرت مسلم بن اوس جان انج حبیب نو ویکھے، مہندی ہاتھ وچ تھلے آ گیا، کہنے لگے حبیب خیر ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ خط کدا ہی؟ کہنے لگا زہرا دے لال دا، میرے مولا حسین دا۔ خط کھولیا ہی؟ کہنے لگا بازار وچ نہ کھولی دا، گھر جا کے کھولنا۔ کہنے لگے تے تو پریشان خط بندیا سار کیوں ہو گیا؟ اس کے ایڈریس ایسا لکھیا نہیں کہ اگے جننے مینوں خط آوندے سن نا لکھتے سن من جانب حسین ابن علی۔ کہنے لگا میرا پٹن تے دل کردا ہے، اج خط دے باہر لکھیا نے حسین ابن فاطمہ، ماں دا نام خط دے باہر لکھیا۔ اندر جا کے خط کھولیا، لکھیا سی حبیب تو میرا بھرا ہے، میں تینوں کدی تکلیف نہ دیندا، تیرے شہر دے کول ایک جنگل چ آ گیا، ایتھے محمد دی امت نے مینوں گھیر لیا، میں تینوں آنا جلدی تو جلدی کوئی سواری تیز لے کے کربلا دے جنگل چ پہنچ جا۔ تھرڑے لفظ نے حبیب دا جگر پھاڑ دیتا، تھلے لکھیا سی میں تینوں کدی وس دے نوں تکلیف نہ دیندا، میرے نال زینب ہے۔
बस हबीब तैयारी कर ली बीवी को कह के तो रहा मेरे सदके जावा बीबी उदण बहुत उजड़ी जिदन हबीब के मकान को गुजरी उजड़ के ना करबला हबीब के मकान को काफिला पे गुजरता सी चौथे इमाम की रत गुजरी तो काला इंज निकलिया बीबी अगे सजाद मैं तेन पुत्र किन्नी बार आख्या रोया ना कर मैनू दसया जा कोई नवी मुसीबत ही जो मैं उम्र मुसाहिबा कदी ना रोवे वालों के विचों थोड़ा जिहा झटका दे के ना थोड़े वाल हटा के बीबी फरमांदी है ए बेटे ए मेरे पुत्रा वो बच्चे इधरों उधरों वेख्या बीबी फिर आवाज दी बेटा मैं ऊंट तो वेख पलट के उस ऊंट तो वेख्या बीबी फरमाया तेनू मैं नजर आ रही हूं कहंदा केड़ी बीबी गल करदी है बीबी फरमाया जिदे हाथ पीछे बदे ने जिदे वाल सफेद ने जिदे